السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 3 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا سی گئی۔ موبائل سائڈ پہ رکھا، کیا ہوا؟ ساتھ ہی اس نے موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو ارم، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے واردات میں، چاہے کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک جرم ہے، سائبر کرائم ہے، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے حیا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ ٹنگی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو کریں گے، دروازہ بند کرو۔ میں اپنے کنیکشنز کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ حیا نے ان سے سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم کا ای میل ایڈریس لے لیا، مگر اب وہ پریشان بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے کافی خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ آخر ہمت کر کے ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور بڑی بحث و تمہیز کے بعد ان دونوں نے مل کے ایک کمپلینٹ تیار کی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ کا لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے یاد نہیں تھا کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو۔ عجیب بات تو یہ تھی، نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ ذرا دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا۔ نمبر تو بہت عام چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں اور بہت کچھ جانتا ہوں۔ تو فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حیا ایک دم منت پہ اتر آئی۔ پلیز آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اوکے، اور کچھ؟ اور یہ کہ جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی نکلوا دیں۔ تاسے توہین سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ تھینک یو میجر۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے۔ وہ فوراً بولا، تھینک یو تو آپ تب کہیں گی جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا تکلیف کرنی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ جی؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تو پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپس فون پر نہیں لیے جاتے۔ میں گاڑی بھیج دوں گا، آپ آ جائیے گا۔ جی میں نہیں آ سکوں گی۔ اچھا خدا حافظ، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ بندہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اتنی دیر میں پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون آف کر دیا۔ اسے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس ویڈیو سے بھی زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے۔ اگلے دن وہ پاسپورٹ آفس کے لیے نکلی۔ یہاں آ کر علم ہوا کہ 14 جنوری کو پاسپورٹ مل جائے گا اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ باقی تھا۔ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، اس لیے اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا۔ واپس آتے آتے مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ سڑک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے بہت دیر ہو جائے گی، ابھی ٹکٹس بھی نہیں آئے تھے۔ مگر کچھ اندازہ تھا کہ فروری کے آغاز میں سے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزا کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگتا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی کہ یکایک کوئی سی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی، سر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی تھا، ڈولی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ آ گئی۔ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان بھی کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی، لیکن ڈولی نے کھلی کھڑکی میں اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی، آپ تو غصہ ہو رہی ہو؟ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پر سادگی تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو ایک اور خواجہ سرا ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے بھی چہرے پر آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، لیکن شوخ رنگ کی قمیص کی آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔
ہٹو میری گاڑی کے آگے سے۔ حیا کو بہت بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے کوئی ٹریفک کانسٹیبل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہوا ہو یا شاید کوئی مارک تھا۔ آئی سے گیٹ لاسٹ۔ تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی کے ساتھ، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ جو چند سیکنڈ کی مہلت ملی تو جلدی جلدی شیشہ اوپر چڑھا دیا، لیکن شیشہ بند نہیں ہو پا رہا تھا۔ پنکی کا بازو برابر رکھا ہوا تھا۔ باجی جی میں تانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی بن بن کے بول رہا تھا۔ شٹ اپ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگیں۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ گئی۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پر ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا، اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ پنکی نے انگلیاں کھینچنی چاہیں مگر حیا شیشہ اوپر کی طرف کس رہی تھی، پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او باجی جی میرا ہاتھ تے چھڈو۔ پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھیں۔ پیچھے سے گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو جیسے حیا کو ہوش آیا، ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا۔ شیشہ ذرا نیچے ہوا تو پنکی نے غصے سے اسے گھرتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ گاڑی آگے لے جانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا۔ اسی ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے خون بھی نکل رہا تھا۔ یقیناً حیا کی وجہ سے اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گاڑی آگے لے گئی، پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ حیا نے ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا، کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس رات وہ بہت بے سکون سوئی۔ خواب میں بھی اس نے یہی دیکھا کہ اس کی ویڈیو سب کو پتہ چل چکی ہے اور اس کے والد اس کو مار رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ موبائل کی چمکتی اسکرین پر لکھا تھا پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک فیصلے پر پہنچی اور فون اٹھا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پر گاڑی بھیج دیجیے گا، 9 بجے۔ شور، اسے جواب سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی، لیکن اب نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو اور بھی زیادہ برا ہوتا۔ اسے لگا اب اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں رہا میجر احمد، اس سے وہ نمٹ ہی لے گی۔ اگلی صبح پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کے درخت کے قریب وہ ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ اس نے ارم اور زارا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک 9 بجے ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی، پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ کمرے کی ایک دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی، دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ اس نے غور سے سکرین کو دیکھا، اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ واضح تو کچھ نظر نہ آتا تھا، بس اتنا سا خاکہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شیشے کے اس پار کوئی پرتعیش آفس ہے اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا ہے۔ بیٹھنے والے کا رخ حیا کی طرف تھا لیکن چہرہ واضح نظر نہ آتا تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ۔ اس آفیسر کے چہرے کے دائیں طرف والے حصے پر ایسا بدنما نشان نظر آتا تھا جیسے آدھا چہرہ جھلسا ہوا ہو۔ دفعتاً اس شخص نے میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ایک دم حیا کے سامنے رکھا ٹیلی فون بجنے لگا۔ حیا نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وعلیکم السلام، میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، میرے سامنے لیپ ٹاپ سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ دیوار کے پار دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ پھر بولا، شہر کے ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے مس حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے کہ وہ ہو گئی، مگر آپ نے مجھے بلایا تھا رپورٹ کرنے کے لیے۔ ایکسکیوز بنایا تھا، بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ تب
جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ آپ کلک کر دیں پلیز، وہ بامشکل کہہ پائی۔ اوکے کر دیا، تھینک یو میجر احمد۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی؟ تو پھر آپ اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پر ڈانسز کی ویڈیو ہم لوگ نہیں بنواتے۔ لیکن کیوں؟ وہ پے در پہ سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہے تو ہر جگہ کیا اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہماری ڈانس کی ویڈیو دیکھتے پھریں؟ مگر آخر آپ کے ڈانس کو لوگوں نے لائیو بھی تو دیکھا ہی ہے نا۔ اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر اتنی پریشان کیوں تھیں؟ چاہے مووی میکر ہو، ویٹر ہو، ڈی جے ہو، دیکھیں انٹرنیٹ پہ موجود ہر مرد ہی تو ہے۔ اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درستی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سن تو رہی ہیں نا؟ جی ہاں، میں چلتی ہوں۔ ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ جی پوچھیے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بکا ہو کر سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ بتائیے مس حیا۔ حیا کی حیرت پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر پوچھ رہا تھا۔ میرا نکاح میرے کزن جہان سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی، جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک تھا ان کا۔ آپ ان کا انتظار کر رہی ہیں؟ بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ آپ کی ایسی بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی ویڈیو، آپ بھلے اسے چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ ایک کام کرنے کی اتنی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، سمجھے؟ ریسیور پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ ملاقات ختم ہو چکی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ جب وہ پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھما دیا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا کوئی اور نہیں میجر احمد ہی ہوگا۔ وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور کہا، یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو، اور دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا۔ اسی شام ارم نے اسے خوشی خوشی بتایا، حیا وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے، مگر پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب۔ اچھا، اس ویب سائٹ والے کو شاید خوف خدا آ گیا ہوگا، وہ لاپرواہی سے انجان بن کے بولی۔ ہاں چلو اچھا ہی ہوا نا۔ اور ہاں تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پاسپورٹ ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہو رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ارم جلد ہی چلی گئی۔ وہ پھر اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا ہوا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باس پرس شادی کا سوال، خدایا وہ کیسا انسان تھا؟ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ شدید طیش کی وجہ سے پوچھ ہی نہیں سکی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک تھا ان کا۔ یہ بات کیوں کہی اس نے؟ کیسی ذلت، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعی کبھی پلٹ کر نہیں آیا تھا تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی ذلت آمیز کام جو ان لوگوں نے کیا تھا؟ لیکن کس نے؟ پھپھو یا ان کے شوہر یا جہان؟ اسے سمجھ نہ آتا تھا وہ ان سوالوں کے جواب کس سے پوچھے۔ اسی اثنا میں اس کی امی دروازہ کھول کر آئیں۔ حیا تمہارے ابا بلا رہے ہیں۔ اوکے امی، آتی ہوں۔ جی ابا، آپ نے بلایا تھا؟ آؤ بیٹا بیٹھو۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے طلاق لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا۔ وہ دوبارہ بولے، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے خوشی ہی ہوگی۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا کیا یہ واحد حل ہے؟ بڑی دیر کے بعد اس نے کہا، حیا دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا۔ میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ ابا ایک بار مجھے ترکی جانے دیں،
میں وہاں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی، اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ ابا پلیز مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ خاموش ہو گئے۔ ابا آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دے دیں، اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور بغیر کچھ کہے سنے باہر نکل گئی۔ کیمپس میں کلاس کے بعد وہی خپتی لڑکی اسے دوبارہ ملی۔ اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیے مس سلیمان، جیسے مجبوراً وہ اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، وہ خدیجہ رانا تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لیے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے۔ جی خدیجہ، اس نے بادل ناخواستہ مروت سے کہا، آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا؟ اصل میں میڈم فرخندہ نے کہا ہے ہم دونوں کو جلد سے جلد ویزے کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے، ہمارے پاس صرف 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگتا۔ خدیجہ پریشان سی بول رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ اوہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ترکی کی ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے، ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اگر ہم ذرا بھی لیٹ ہوئے تو ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی جی، آپ مجھے اپنا فون نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا فون نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے فون پہ نوٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ملوں گی، اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے۔ آخر میں ناک چڑھا کر وہ اچھی طرح جتا گئی کہ آخر وہ خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف، وہ پیر پٹک کر آگے بڑھی۔ اس رات وہ بمشکل 3 گھنٹے ہی سوئی، فجر کی اذان سے پہلے تیار ہو کر ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ گئی۔ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی، شکر ہے آپ آ گئی۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ چلو یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تیز رفتاری سے چلتے چلتے اس نے ایک دم پوچھا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اتنی ڈسٹرب رہی تھی کہ یہ بات اسے بھول ہی گئی۔ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ کیا؟ خدیجہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلوز دیا کرتی تھی، ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلمس، میری لائف، آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ پر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس 9 بجے کھلے گا جبکہ ایمبیسی صبح 7 بجے کھل جاتی ہے۔ ممکن بات ہے خدیجہ، میں اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ خدیجہ کی بات سن کر اسے حوصلہ ہوا اور اس نے سوچا اتنی آسانی سے تو وہ ہار نہیں مانے گی۔ تیز ڈرائیونگ کر کے وہ پنڈی آئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھ کر اسے اندر جانا نصیب ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنا پاسپورٹ لیے وہ آفس کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں خدیجہ کا فون آ گیا۔ ہیلو حیا، آپ کدھر ہیں؟ جی بس آ رہی ہوں، پاسپورٹ مجھے مل گیا ہے، میری انٹری ہوئی؟ جی ہاں شکر ہے، میں نے بھاگ بھاگ کر انٹری تو کروا رہی ہے، لیکن آپ جلدی آنے کی کوشش کریں، یہ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں آپ کی دوسری ساتھی کدھر ہیں۔ میں بس جلدی سے آتی ہوں۔ ٹریفک بہت پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن، شور۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی، پھر سست روی سے چلتی ٹریفک کو۔ اب مشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد 11 بجے وہ اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچی جہاں خدیجہ موجود تھی۔ ترک رگز، مخصوص ترک بلیو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر اور پریشان بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، سب سے پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا۔ خدیجہ کے ساتھ آگے چلتی ہوئی اس نے اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ویزا مسترد ہو جائے۔ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ پھر دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ سبانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے، رائٹ؟ رائٹ۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے آفس سے نکل کے دونوں ایک ساتھ ہی رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا اور دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا کہ وہ ترکی جا رہی ہے۔
وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے، وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، جو ہمیشہ اس کے دل کے ساتھ رہا تھا۔ ویلکم میس بانجی۔ پھر خدیجہ نے کہا، میرے بھائی مجھے ڈراپ کر کے چلے گئے تھے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں؟ تو اس نے کہا، نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی، آپ مجھے ڈی جے کہہ سکتی ہیں، اور تم؟ شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی کار کا لاک کھولا، مجھے جینا سپر جانا تھا۔ یوں نہ کریں کچھ شاپنگ کر لیں، آپ نے بھی تو کچھ لینا ہوگا خدیجہ۔ ہاں سویٹرز لینے ہیں، وہاں سردی بہت ہوگی نا، تو پھر چلتے ہیں۔ ایک جگہ سیل لگی دیکھ کر وہ اور خدیجہ آگے پیچھے دکان میں داخل ہوئیں۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی، زرد لائٹس، چمکتی ہوئی چھت اور شوکیسز۔ اسٹینڈ پر ڈگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ قریب ہی ایک فیملی شاپنگ کر رہی تھی۔ لڑکی نے اپنی ماں سے بولا، ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کے اوپر بہت سوٹ کرے گا، کیوں بھائی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا جو اس کی بہن نے اسے پکڑایا تھا۔ اس کی ہتھیلی اوپر کی جانب تھی۔ حیا نے اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھا اور اچانک اس کی نگاہیں کپڑے سے ہوتی ہوئی اس کی کلائی پہ گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان بنا تھا، جیسے جلا ہوا ہو یا کوئی مارک۔ وہ شخص کپڑے کو ہاتھ میں لے کر چیک کرتا ہوا مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے سے سنجیدہ نظر آتا تھا، دراز قد تھا، جینز اور جیکٹ میں ملبوس اچھا خاصا انسان تھا۔ غور سے اس کا وہ ہاتھ دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑا ہوا تھا۔ عین اسی وقت اس کی بہن نے وہ کپڑا اپنی جانب کھینچا۔ گلابی کپڑا اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں، جن کے اوپری پوروں کے اوپر قدرتی لکیر پر بھورا سا ایک نشان تھا۔ اسے بے اختیار شیشے میں پھنسی ہوئی وہ انگلیاں یاد آ گئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ کافی فاصلے پہ کھڑی ایک لباس دیکھ رہی تھی، آس پاس کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی